حاتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم تائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا۔ سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے، بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم تائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا جانا نہیں؟ تو کہتے بابے نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا۔ کس کا چسکا؟ ہاں آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے۔ کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی۔ بولیے۔ میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا، تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں، تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا۔ مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے، جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے، ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ۔ مزدور نا سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے، اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے، پونے کو بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے۔ توجہ میری بات پہ رکھیں۔ پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا، کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے، ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا، لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی ہے، کھانا تو، ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے، کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا، مفت کا۔ تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے، ایک وقار ہے۔ وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بیچارہ پیسوں کو، وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا، لیکن جو 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے نا، اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے، پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں، 60 کہاں۔ تو خودداری سے جیو، باوقار رہو گے، باعزت رہو گے۔ حاتم تائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے مجھے